اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، رمضان مبارک کی برکت، رحمت والی گھڑیاں آپ کو اور مجھے نصیب ہیں، اور یہ پرفضا اور قبولیت کے لمحات آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ ان سے خوب استفادہ حاصل کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جتنا ہو سکے رحمت کو طلب کیجئے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان تشریف فرمائے، سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے عزت مآب جناب عاطف شہزاد مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نعت پڑھنے والے جناب ملک ذیشان نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ اپنی گناہ مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا دوران پروگرام جو موضوع رہے گا وہ انشاءاللہ عز و جل باپ اور بیٹی کا رشتہ، اور پھر بھائی اور بہن کا رشتہ، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گا عاطف شہزاد مدنی صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ بسم اللہ۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، سبحان اللہ۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا سے، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا ستایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ایمان پر خاتمہ یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔
واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب عاطف شہزاد مدنی صاحب۔ میں اپنے اگلے مہمان سے گزارش کروں گا ملک ذیشان نقشبندی صاحب سے کہ آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے، اور بردی جولی میری میرے سرکار نے، بردی جولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی۔ ناظرین، شروع میں ابتدا میں جیسے میں نے کہا تھا کہ آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ باپ اور بیٹی کے درمیان کا تقدس اور پھر بھائی اور بہن کے درمیان کا تقدس۔ ناظرین محترم، یہ رشتے دارۂ اسلام کے اندر، امت مسلمہ کے اندر اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے یہ بڑے تقدس والے رشتے ہیں، بڑی عظمت والے رشتے ہیں، بڑی شان اور مقام والے رشتے ہیں، جہاں ان کا بھائی یا باپ کا بہت سارے ان کے اوپر حق ہیں۔ ان میں سے ایک اولین حق ان کو نان نفقہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو پردے کا حکم کرنا ہے۔
جو دور حاضر کے اندر بہت ہمیں کم نظر آتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دور حاضر کے اندر جب ہم ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ دیکھتے ہیں، ایک بہن اور بھائی کے ساتھ تعلق دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ ہمیں غیروں سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک شخص جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، حضور کا غلام کہتا ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ اپنی بیٹی کا تقدس نہیں رکھ سکتا، یا ایک بھائی ہے وہ اپنی بہن کا تقدس نہیں رکھ سکتا، ان کے تقدس کو بھائی پامال کرتا ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں، بھائی پامال کرے، باپ اس کے تقدس کو پامال کرے، مجھے بتائیں وہ بیٹی وہ بہن کس کے پاس جائے اپنی عزت کی تحفظ کے لیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا یہ باپ کے لیے حکم ہے جو مجھے سن رہے ہیں، بالخصوص جو والدین ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے سرفراز کیا ہے، بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یعنی بیٹیوں کی دولت سے سرفراز کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ میرا یہ میسج، میرا یہ کہنا، بلکہ میرا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دل کے کانوں سے سماعت کرنا ہے، سر کے کانوں سے نہیں، بلکہ دل کے کانوں کو کھول کر اور دل پر اس کو نقش کرنا ہے، ذہن پر بھی اس کو نقش کرنا ہے، حضور کے اس فرمان کو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جب بچی یا بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، بالخصوص حضور نے تحقیق کر کے فرمایا جب بچی 8 سال سے یا 10 سال کے قریب ہو جائے، پھر جب وہ کمرے میں لیٹی ہوئی ہو تو باپ کمرے کے اندر بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دروازے پر دستک دے، اور دستک دینے کے بعد اس سے اجازت لے پھر وہ داخل ہو۔ اور حکم یہ ہے کہ جس ٹائم بچی نوجوانی کی عمر میں آ جائے، 10-12 سال کی عمر پہ ہو جائے، تو پھر باپ اپنی بیٹی کو بوسہ نہ دے، اگر دے بھی تو صرف سر پہ بوسہ دے، باقی وہ اس کو اپنے سینے سے نہ لگا سکتا، اپنے قریب نہیں کر سکتا، یہاں تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حکم آیا ہے۔ لیکن آج ہم اس معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز اس کا الٹ نظر آتا ہے کہ باپ ہم دیکھتے ہیں باپ بیٹی سے ہاتھ ملا رہا ہے، باپ ہم دیکھتے ہیں اتنا بے حیا آج کے دور کا باپ ہو گیا، بڑی معذرت کے ساتھ وہ بچی کو ویرانہ حالت میں جناب اس کا لباس، وہ والا لباس جس کو شیطان بھی دیکھ کر چیخے مارتا ہوگا، یقیناً ایسا لباس، وہ جسم کے ساتھ چمٹا ہوا لباس جناب پہن کر وہ اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھا کر فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جس بندے کا ایمان چیک کرنا ہو، فرمایا ایمان کی تصدیق کرنی ہو، اس کے گھر والوں کو دیکھو، اگر ان کے اندر حیا موجود ہے اور گھر والوں کے لیے اس بندے کے دل میں حیا موجود ہے، سمجھ لو ایمان کی رتی اس کے اندر ہے۔ اور اگر گھر والوں کی وجہ سے، ماں بہن بیٹی کی اس وجہ سے اس کے سامنے کوئی بات کی جائے اور وہ نہ بولے اور ان کی عزت پہ وہ پیرا نہ دے سکے، تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ تو یہ اہم ترین حصہ ایمان کا کہ بیٹی کی اور پھر بہن کی محبت اور ساتھ ساتھ ان کی تقدس کی حفاظت کرنا۔ آج دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جناب اپنی بیٹی کو تیار کر کے اور اتنا ویرانہ لباس پہن کے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھا کر اور گلیوں میں گھما رہا ہوتا ہے، اور یہ فخر محسوس کرتا ہے یہ میری بیٹی ہے، اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں اس بیٹی سے کہ جناب یہ حضرت سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طور طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالے گی، یہ اس طریقہ کار کے مطابق اپنے والدین کا ادب کرے گی، یا وہ جب ماں بن جاتی ہے تو شوہر کا ادب کرے گی، یا اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے معاملات درست ہوں گے، یا تیسرے گھر میں جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہاں اس کے معاملات درست ہوں گے جب اپنے بنیاد ہی اس کی غلط کر دی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں جو ابھی بلوغت کی عمر کو تو نہیں ہیں، لیکن ان کے سروں پر دوپٹے اتر گئے۔ ایک دور یہ ہوا کرتا تھا کہ بچی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو گھر سے باہر نہیں نکلا دیتے تھے، باہر نکلنے سے اس کو منع ہوتا تھا، اس کے اوپر پابندیاں عائد ہوتی تھی، اگر وہ گھر سے باہر جاتی ہے تو 4-10 بندے اس کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ہمیں مغلوب نظر آتی ہے، بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آتی، اور بچی جناب
مسجد میں آ رہی ہے یا کہیں ایسی جگہ وہ تعلیمی اداروں میں جہاں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جا رہی ہے، وہ ایسے ویرانہ لباس پہن کر اور سر پہ دوپٹہ موجود نہیں ہوتا، اور اگر کہا جائے کہ دوپٹہ اس کو پہنا کر بھیجے تو کہتے ہیں کیا جی چھوٹی بچی ہے۔ تو یاد رکھنا آج کا یہ میسج میرا سماعت کر لیجئے گا، اور اس میسج کو دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے گا۔ جب آپ بچپن سے ہی یہ اس کو فیل کر دیتے ہیں کہ دوپٹہ نہ ہوا تو کیا ہوا، اس کے ذہن میں کیا بیٹھے گا، وہ اپنے معاشرے سے کیا سیکھے گی، اور بچپن ہی سے اس کے ذہن سے حیا کا جو مادہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور جب حیا کا مادہ ختم ہو گیا وہ بڑی ہو کر ایکٹریس بن سکتی ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامہ نہیں بن سکتی، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کنیزہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح ایک بھائی کے اوپر بھی ذمہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، 4 مردوں کو وہ جہنم میں لے کر جائے گی۔ فرمایا پہلا وہ شخص ہے ان میں باپ ہے، فرمایا باپ کو وہ جتنا بھی نیک اور متقی اور پارسا ہوا، فرمایا اس کو گھسیٹ کر وہ جنت میں لے جائے گی اور جہنم میں لے جائے گی، وہ دوزخ رسید کرے گی، اور پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے جہنم میں لے کے جا رہی ہے، وہ کہے گی کہ یہ میرا باپ تھا اور میں اس کے سامنے بے بس تھی، میں اس کے حکم کی پابند تھی، اس نے میری حکم اپنے اوپر اپنا حکم میرے اوپر چلاتا رہا، لیکن جو تعلیمات اسلامی تھی، جو پردے کا حکم تھا، جو شریعت کا حکم تھا، وہ اس نے مجھ پر نافذ نہیں کیا۔ اور دوسرا فرمایا پھر بھائی کو وہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی۔ کس لیے لے کے جائے گی؟ وہ کہے گی کہ بھائی میرا باپ کے بعد یہ سربراہ تھا اور یہ اپنا حکم پورا کرواتا رہا، اپنی ہر بات مجھ سے منواتا رہا، لیکن اگر اس نے مجھے تلقین نہیں کی، اگر اس نے مجھے نہیں کہا تو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں کہا، پردے کا حکم مجھے نہیں دیا، تو جناب اس کو بھی وہ جہنم رسید کرے گی۔ اور فرمایا پھر تیسرا شخص اس کا شوہر ہے جس کی وہ جناب مائیت میں چلی جاتی ہے، فرمایا کہ وہ شوہر کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے، مدینے کا گدا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے، جہاں پر یہ صدا کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی، جہاں پر یہ صدا کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی، وہاں سے مانگتا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے، وہاں سے مانگتا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے، مدینے کا گدا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے، اور جسے دن رات سنتے ہیں میرے سرکار اے ناصر، جسے دن رات سنتے ہیں میرے سرکار اے ناصر، وہ خوش قسمت صدا ہوں میں،
یہ دنیا کیا سمجھتی ہے، وہ خوش قسمت صدا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے، فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور طیبہ کے سب گدا کے پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ
کے سب گدا پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب ملک ذیشان نقشبندی صاحب۔ اللہ کریم آپ دونوں مہمانوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ اپنی گناہوں مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔